آیت نمبر 58۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 کا آج درس ہوگا، 3 آیات کا۔ پہلی آیت مبارکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین، اور جنہوں نے، ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے، او ماتوا، یا مر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ اللہ اچھا رزق دے گا، وإن اللہ لہو خیر الرازقین، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لا يدخلنہم مدخلا یرضونہ، البتہ انہیں ایسی جگہ پر پہنچائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وإن اللہ لعلیم حلیم، اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ ذالک، بات یہ ہے، ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، اس قدر بدلہ لیا جس قدر اسے تکلیف دی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی گئی، لینصرنہ اللہ، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ ہے جی، اللہ رب العزت مہاجرین کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، اور مہاجر کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے مہاجر کہتے کسے ہیں؟ مہاجر وہ شخص ہے اصطلاح شریعت میں، ویسے ایک مہاجر کہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنے والا، اور آپ کو اس کی اس وقت بہت سی مثالیں ملیں گی، اور یہ مہاجر جو آج کل ہیں ان کو ہم لغوی اعتبار سے یا آج کل کے ماحول کے مطابق عرفی اعتبار سے تو مہاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں مہاجر کسے کہیں گے؟ ایسا شخص جس نے اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے مال اسباب کو فقط اپنا ایمان بچانے کے لیے چھوڑا ہو، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنے مال اسباب کو چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ ہے، فقط اس کا ایک ہی مطمع نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کروں۔ اور اگر ہم تاریخ اسلامی میں دیکھیں، وہ مہاجرین جن کو مہاجرین مدینہ کہتے ہیں، وہ لوگ قرار پائیں گے جنہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا، اپنے پیدائشی وطن کو چھوڑا، اپنے وہاں کے مال اسباب کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، فقط اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے حکم اور اجازت سے۔ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، اور دوسری ہجرت جس کو ہجرت مدینہ کہتے ہیں وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی تھی، جس کا اولین نام یثرب تھا۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے اور اس کے پس منظر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری مہاجر قرار دیا تھا، آخری مہاجر قرار دیا تھا۔ حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ چچا تھے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے
تشریف لا رہے تھے اور راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوئی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ آخری مہاجر ہیں، اب کوئی اگر مکہ سے مدینہ آئے گا بھی لیکن وہ اصطلاح شریعت کے مطابق مہاجر نہیں کہلائے گا، نہ اس کا مقام، درجہ، ثواب، اجر ان مہاجرین کی طرح ہوگا جو آپ سے پہلے ہجرت کر چکے ہیں۔ اور ہجرت کی میں نے بنیادی وجہ بتا دی، وہ ہے ایمان کا تحفظ۔ اس میں ہم اگر 4 چیزوں کو سامنے رکھیں، ہر انسان ان 4 چیزوں کا تحفظ کرتا ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز دوسرے پر ترجیح رکھتی ہے۔ پہلی چیز، انسان حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور جو مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر بھی جائے تو اس کو بھی اسلام نے شہادت کا درجہ دیا ہے، تو مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے انسان اپنے مال کو خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنا بھی عین دین کا تقاضا ہے۔ تیسری چیز، انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت ان ترجیحات کی بنیاد پر کہ جان اپنے مال کو خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، اور عزت و آبرو کا تحفظ کرنا بھی عین دین کا تقاضا ہے۔ تیسری چیز، انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، جان کی حفاظت ان ترجیحات کی بنیاد پر کہ جان کی حفاظت کرتا ہے چاہے مال بھی لگ جائے چاہے عزت بھی چلی جائے، جان کی حفاظت وہ کرے گا کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے۔ چوتھے نمبر پر ایمان کا تحفظ۔ اب یہ ترجیحی بنیادوں پر ہے، ترتیب میں چوتھے نمبر پہ ہے، پر ترجیحات میں پہلے نمبر پہ ہمارا ہونا چاہیے۔ جس نے اس کو پہلے نمبر پر ترجیحاً رکھا تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اب ایمان کے تحفظ کے لیے بندے کو مال خرچ کرنا پڑے تب بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی عزت و آبرو قربان کرنی پڑے تب بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ایمان کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی لگا دینی پڑے تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اب آ جائیں واپس اس بات پر کہ مہاجر وہ کہلائے گا جس نے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اپنے گھر بار، اپنے وطن کو چھوڑا۔ یہ آپ ان الفاظ پہ توجہ کریں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اپنے دین کو بچانے کے لیے، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کیے گئے، یعنی ان میں سے کچھ مہاجر ایسے ہیں جو شہید ہو گئے، مارے گئے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں وغیرہ، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، ان معاملے میں شہید کیے گئے۔ اچھا، اب اگلا مقام، او ماتو، اگر یہی مہاجر اپنے بستر پر اپنے گھر میں بھی مر گئے، یعنی وہ ہیں تو مہاجر، چاہے وہ شہید کیے گئے یا اپنی طبیعی موت مرے، دونوں صورتوں میں ان کا مقام و درجہ کیا ہے؟ لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، البتہ انہیں اللہ اچھا رزق دے گا۔ یہاں رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہو سکتا، رزق کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ رزق کا معنی اولاد بھی ہے، رزق کا معنی عزت بھی ہے، رزق کا معنی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، عزت کا معنی آپ کا مال تجارت بھی ہے، اور یہاں رزق کا معنی ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام اور مرتبہ دے گا جس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے خود فرما دیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یقیناً
جس کو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ دے دیں، اس کا مقام اور مرتبہ دنیا کے لوگوں کے، بادشاہوں کے، وزراء کے، صاحب اختیار و اقتدار کے لوگوں کے مقام اور مرتبے سے بہت بلند و بالا ہوگا۔ یہ ہو گیا جی مہاجر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کے، ایک تو ان کو مقام اور مرتبہ دے دیا، ان کو عزت و وقار دے دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں میں شمار کر دیا۔ اب آگے اللہ مزید ارشاد ان کا انعام فرماتے ہیں، لا يدخلنہم مدخلا یرضونہ، البتہ انہیں ایسی جگہ پر پہنچائے گا جسے پسند کریں گے۔ ان کو مقام و مرتبہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے، اور وہ ایسا مقام ہوگا کہ جہاں کا رہائشی خوب اللہ سے راضی ہو جائے گا، اور یہ ایسی رضا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پوچھیں گے بتا اب کیا تم مجھ سے راضی ہے، تو یقیناً اللہ اس مقام، مرتبے اور اپنی جنت میں اس رہائش پر اتنا راضی ہوگا کہ وہ اللہ سے خوب یرضونہ ہو، وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ کی رضا جس نے حاصل کر لی وہ کبھی بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ رسوا کیا جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کس مقام اور درجے پہ رکھنا ہے، اور حلیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے، لیکن انہوں نے جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ تعالیٰ کا حلم اس بات کا تقاضا کرتا ہے ان معمولی باتوں سے درگزر کر دیا جائے۔ ذالک، بات یہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اسی قدر بدلہ لیا جس قدر اس سے تکلیف دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلہ اتنا ہی دیا جس نے اس کو تکلیف دی گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ گھر بار کے چھوڑنے کی تکلیف، رشتہ داروں کے چھوٹا کے۔ اب اچانک ایک واقعہ آ گیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، 3 لوگ ہجرت کر رہے ہیں، ابو سلمہ، حضرت سلمہ، ان کی بیوی، اور تیسرے ان کے بیٹے ابو سلمہ، 3۔ بیٹا بالکل ایسے شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہے، تینوں جا رہے ہیں۔ خاندان والوں کو پتہ لگا یہ تو جان بچا کر یہاں مکہ سے نکل رہے ہیں، دادگے بھی پہنچ گئے، ننیال بھی پہنچ گئے، دونوں پہنچ گئے۔ انہوں نے اونٹ کی پکڑ لی نکیل، ان کو روک لیا، کدھر؟ انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ بھائی جان تو جاتا ہے تو جا۔ ننیال والے کہتے ہیں یہ بیٹی ہماری ہے، تیرے ساتھ جانے دیکھتے، اس کو روک لیا۔ ددیال والوں نے کہا، دادکوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہمارا ہے، تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ بچہ وہ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ حضرت سلمہ تنہا ہجرت کر رہے ہیں، اکیلے، اور اکیلے جا رہے ہیں، بیٹا الگ جگہ، بیوی الگ جگہ، اور ابا جی نے اونٹ کی پکڑ لی نکیل، ان کو روک لیا، کدھر؟ انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ بھائی جان تو جاتا ہے تو جا۔ ننیال والے کہتے ہیں یہ بیٹی ہماری ہے، تیرے ساتھ جانے دیکھتے، اس کو روک لیا۔ ددیال والوں نے کہا، دادکوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہمارا ہے، تو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ بچہ وہ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ حضرت سلمہ تنہا ہجرت کر رہے ہیں، اکیلے، اور اکیلے جا رہے ہیں، بیٹا الگ جگہ، بیوی الگ جگہ، اور ابا جی الگ جگہ۔ یہ ہے وہ ہجرت کا مقام اور مرتبہ۔ اب پھر اللہ رب العزت نے ایک زمانے کے بعد وہ خوب اب ام سلمہ رویا کرتی تھی، خوب رویا کرتی تھی، اور ایک عرصہ بعد مکہ والوں نے، ان خاندان والوں کو مدینہ جانے کی اجازت دی تھی۔ آگے بات اگر نہ کی جائے تو ان کی فضیلت مکمل نہیں ہوتی۔ غالباً غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب ہاں، اس سے پہلے
حضرت سلمہ نبی علیہ السلام کی محفل میں موجود تھے، گھر واپس آئے، چہرہ بڑا خوشی والا تھا. بیوی نے پوچھ لیا کیا معاملہ ہے، آج بڑے خوش ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے ایک ایسی دعا آج بتائی ہے جس پہ بڑی خوشی ہوئی. کیا دعا ہے؟ جب تمہاری کوئی چیز قیمتی پیاری کھو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا پڑھ لو جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نعم البدل بھی دنیا میں عطا فرمائے. اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. جب ان کی بیوی کو یہ خبر ملی، ان کی بیوی کو یہ خبر ملی تو جناب ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ وہ دعا بھی پڑھ لی. ساتھ ہی خیال میں آیا مجھے حضرت سلمہ سے بہتر خامن کون سا مل سکتا ہے. یہ دعا پڑھ لی، عدت پوری ہوئی، نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا. اب وہی حضرت سلمہ کی بیوی کس کی زوجہ بن گئی؟ نبی علیہ السلام کی. اور حضرت ابو سلمہ کس کے بیٹے بن گئے؟ نبی علیہ السلام کے. اور یہ سارا مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی، اگر ہم ہجرت کے واقعے کے پس منظر کو سامنے رکھیں تو اللہ نے اس وعدے کو دنیا میں پورا کر دیا. ابھی آخرت کا واقعہ تو آخرت کا بدلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ جتنی تکلیف دی جائے اس سے اتنا ہی بدلہ دیا جائے. ہاں ثم بغی علیہ، اگر اس پر بدلے میں زیادتی کی گئی یا بدلہ لینے میں زیادتی کی گئی یا بدلہ دلوانے میں زیادتی کی گئی، اللہ فرماتے ہیں لا ینصرنہ اللہ، پھر اللہ تو ہے، اللہ بھی تو ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. کہیں پر اونچ نیچ ہو جائے اللہ پھر بھی معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشش کرنے والا بھی ہے. تو آج کے درس کی 3 آیات میں ہم نے اسی حوالے سے کہ مہاجر کیا ہے اور ہجرت کی ایک واقعہ 20 واقعات ہیں. حضرت عمر فاروق جب ہجرت کے لیے نکلے تھے جنہیں اپنے آپ میں یتیم اپنے اولاد یتیم کرانا ہے وہ آ جائے سامنے، ان کا اپنا روب اور دبدبہ تھا. نبی علیہ السلام کی اپنی ہجرت جس طرح ہوئی وہ واقعہ مشہور ہے، جس طرح آپ کو غار ثور میں 3 دن تک پناہ لینی پڑی، کس طرح وہ رات ایک وقت مکہ مکرمہ چھوڑا. اس طرح صحابہ سارے ایسے ہی مکہ سے نکلے تھے. فقط کیا تھا؟ اللہ کے رضا کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الله.